فرمایا الامام الکذاب، جھوٹ بولنے والے بادشاہ پر بھی جنت حرام ہے۔ جھوٹا کیا فرمایا؟ عرش کا سایہ 7 لوگوں کے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں پہلا فرمایا الامام العادل، سچا انصاف کرنے والا حکمران کو عرش کا سایہ ملے گا۔ نمازی، روزے دار، حاجی واجی سب پیچھے، صرف سچا حکمران عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور یہاں کیا فرمایا کہ اگر جھوٹا حکمران ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، عرش کا سایہ تو پہلے رہ گیا۔ اور ہمارے ہاں بالکل سچے پکے مومن حکمران ہیں، ایسے مومن حکمران ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لائے تو اس کی وضاحت کر لیا کرو۔ بھائی وہ فاسق کون ہے؟ جو دھاندلی کرتا ہے یا جو دھاندلی روکتا ہے؟ وہ فاسق کون ہے؟ جو قرآن کا ترجمہ سلیبس میں شامل کرتا ہے یا جو نکالتا ہے؟ یار وہ فاسق کون ہے ہمیں بتا دو، کہ جو اقوام متحدہ میں پوری دنیا کفر کو کہتا ہے کہ مجھے مصطفیٰ سے محبت ہے، آئندہ بدماشی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فاسق کون ہے؟ جو پاکستان میں ساری امت مسلمہ کو جمع کر کے کہتا ہے بولو اسرائیل کے خلاف۔ فاسق کون ہے؟ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے لگے ہیں یا جو کہتا تھا اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے؟ یار فاسق کی تفسیر تو کر دو، اور اگر کوئی سوال کرے تو اس کو لٹکا دیتے ہو۔ الامام الکذاب، جھوٹا بادشاہ جہنم میں جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ دھاندلی کرنے والا حکمران جہنم میں جائے گا۔ 8 فروری کو جو دھاندلی کی ہے، میں اپنے کراچی کی بات کر لیتا ہوں کہ 99% جو لوگ ہارے ان کو تم نے وزیر بنا دیا، تو فاسق کون ہے؟ جنہوں نے 180 کو 1800 ووٹ کر دیا، فاسق کون ہے؟ نہ کرو ایسے۔ الامام الکذاب پر جنت اور حرام، باقی جو مرضی باتیں کرتے رہو۔ کراچی میں نہیں جیتا، سپریم کورٹ کا جسٹس کہتا تھا وہ یار تم نے تو 15 نمائندے کھڑے کیے، 18 کیسے جیت گئے؟ تو ہم پوچھتے ہیں مقتدرہ سے خدا کے لیے یہ بتاؤ فاسق کون ہے؟ جیتنے والے یا ہارنے والے؟ یا جو جتوائے گئے یا جو ہروائے گئے؟ یار کیا؟ اچھا پھر کہتے